آپ جو بھی عبادت کرتے ہیں نا، آپ عبادت کو بچائیے، محفوظ کیجیے، اور کسی بھی عبادت کی قبولیت کے لیے جو بھی آپ عبادت انجام دیتے ہیں، کوئی بھی کام آپ کرتے ہیں، اس کی مقبولیت کے لیے یا قبول ہونے کے لیے دو بنیادی چیزیں، دو بنیادی شرط ہے. ان دونوں میں سے کوئی ایک اگر مفقود ہو جائے تو عبادت قبول نہیں ہے، عبادت قبول نہیں ہے. کوئی بھی عمل، کوئی بھی، آپ دیکھیے کہ آپ کا یہ عمل، اس کے اندر یہ دونوں چیزیں پائی جاتی ہیں نہیں پائی جاتی ہیں؟ اگر پائی جاتی ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں پائی جاتی ہے تو اصلاح کی ضرورت ہے. وہ شرط کیا ہے؟ دونوں شرطیں کیا ہے پتہ؟ ایک تو اخلاص. اخلاص کس کو کہا جاتا ہے؟ سورہ اخلاص کو، قل هو اللہ کو اخلاص کہا جاتا ہے. کیوں؟ اللہ کی طریق اس میں ہے. اس میں اللہ کی وحدانیت، اللہ کی صفتوں کا ذکر ہوا ہے. اس میں اخلاص شرک کا شائبہ نہیں ہے. یعنی گویا کہ آپ کوئی بھی عمل کریں گے نا، صرف اور صرف اللہ کے لیے کریں گے، آپ بالکل دنیا سے کٹ کر. ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں حنفاء کا لفظ جو ملتا ہے، یکسو ہو کر کے اللہ کی طرف جھکنے والے تھے، اللہ کی عبادت کرنے والے تھے. اور یہی مومنوں کو، مسلمانوں کو حکم ہوا ہے، ملت ابیکم ابراہیم، یعنی اتبع ملت ابیکم ابراہیم. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے باپ ابراہیم کی ملت کی پیروی کرو. یعنی امت محمدیہ کو یہ حکم ملا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام توحید میں کتنے پکے اور کتنے سچے تھے. کوئی بھی عمل آپ کرتے ہیں، کوئی بھی، اس کے اندر اگر اخلاص مفقود ہے تو عمل فائدہ مند نہیں ہے. قرآن میں آپ دیکھیں، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین له الدین، کہ اسی بات کا حکم دیا گیا ہے کہ عبادت کو خالص کر کے اللہ کی کریں، مخلصین له الدین، یعنی اخلاص کے ساتھ. قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، کہ نبی فرما دیجئے کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا مرنا سب اللہ کے لیے، رب العالمین کے لیے، جو جہان کا پروردگار ہے، جہان کو چلا رہا ہے، اس کے لیے ہو. اگر یہاں اگر نقص آ گیا اخلاص کے اندر، فائدہ نہیں ہے. اگر ریاکاری، ابھی کل پرسوں بات آئی تھی نا ریاکاری کے بارے میں، اگر کوئی عمل کرتا ہے دکھانے کے لیے کرتا ہے، فلاں آدمی تعریف کرے، دکھانے کے لیے ہو چاہے سنانے کے لیے ہو، جس مقصد سے بھی اگر وہ کرتا ہے اس کے اندر اخلاص نہیں ہے تو پھر وہ فائدہ مند نہیں. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العالمین قیامت کے دن کہے گا انا اغنی الشرکاء عن الشرک، کہ میں شرک کرنے والے کے شرک سے میں بری ہوں. جس کو وہ شریک ٹھہراتا ہے اس کو اور اس کے عمل کو چھوڑ دے گا. یہاں تک حدیث کے اندر ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کہے گا کہ جاؤ، جس کو تم دنیا میں تم دکھاتے تھے، جس کو دکھانے کے لیے تم عمل کرتے تھے، اس کے پاس جاؤ، کیا تمہیں اس کا بدلہ مل رہا ہے؟ فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ فمن کان یرجو لقاء ربہ، جو اپنے رب سے ملنے کا خواہاں ہے، جو یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کرے، فلیعمل عملا صالحا، عمل صالح کرے. عمل صالح سے مراد اخلاص ہو، صرف اور صرف اللہ کے لیے. ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، کسی کو شریک نہ ٹھہرائے. کوئی بھی عمل کرتے ہیں اگر وہ صرف اللہ کے لیے کرتے ہیں تو یہ ایک چیز تو ٹھیک ہے، فکس ہے. اور دوسری چیز، دوسری شرط، دوسری شرط نبیوں کو ماننا. دوسری شرط نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے حساب سے ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے نا، اس سنت کے حساب سے آپ عمل کریں. مطابقت رسول ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو طریقہ دے کر کے گئے ہیں اس طریقے کے حساب سے آپ عمل کریں. اگر اس طریقہ سے الگ ہٹ کر کے آپ، اخلاص تو ہے لیکن نبی کا طریقہ نہیں ہے، نبی کی سنت نہیں ہے، تو وہ مردود ہے. اب قرآن کھولے، قرآن میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کو آیا ہے. وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، رسول جو دے اسے لے لو، جس چیز سے منع کرے اس سے رک جاؤ. اب اللہ نے یہ بھی فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ،
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी तुम्हारे लिए आइडियल और नमूना है। आप नमाज़ पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, हदीस में जाए आप, हर एक की मिसाल मिल जाएगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सल्लू कमा रअयतुमूनी वसल्ली, नमाज वैसे ही पढ़ो जिस तरह मुझे नमाज पढ़ते हुए देखते हो। आपने हज के बारे में फरमाया खुज़ू अन्नी मनासिककुम, मुझसे हज के तरीके ले लो। आप कोई कहे कि नहीं हम अपने तरीके से जाकर के हज करेंगे, होगा? इखलास है, लेकिन तरीका किसका हो? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। मन आमिल अमलन लैसा अलैहि अमरन, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, सही मुस्लिम की हदीस है, मन आमिल अमलन लैसा अलैहि अमरुना फहुवरत। क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो कोई ऐसा अमल करता है जिस पर हमारा हुक्म नहीं है तो मरदूद है, मरदूद है। तो किसी भी अमल की कबूलियत के लिए दो शर्तों का पाया जाना ज़रूरी है। आप कोई अमल अंजाम देते हैं, उस अमल के अंदर इखलास और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा मौजूद है, तो आप बिला झिझक दिल खोल करके अमल करें, अल्लाह के यहाँ मकबूल है। लेकिन दोनों में से कोई एक फौत हो जाए तो वो इबादत मरदूद है, अल्लाह ताला उसको रद्द कर देता है। इसलिए हदीस के मन अहदस फी अमरिना हादा मा लैसा मिन फवरत, कि जिस किसी ने कोई ऐसा तरीक़ा ईजाद किया जो दीन के अंदर नहीं है या जिस पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म नहीं है, अल्लाह का हुक्म नहीं है, तो मरदूद है। समझ रहे हैं ना? हाँ, अब नमाज पढ़ते हैं, रोज़ा रखते हैं, ज़कात देते हैं, हज करते हैं, जो भी अमल आप करते हैं, इबादत की कबूलियत के लिए मैं कहा दो चीज़ों का पाया जाना ज़रूरी है। आप अगर चाहते हैं कि आपकी ये इबादत कबूल हो, अल्लाह के यहाँ मकबूल हो, तो इसके अंदर दो चीज़ पैदा करें आप। जो बुनियादी चीज़ है वो इबादत सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए हो, और दूसरी चीज़ हो तो कैसे हो, तरीक़ा कौन सा हो, मनहज कौन सा हो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर जा कर के अमल की कबूलियत है और अल्लाह के यहाँ इसका पूरा पूरा बदला मिलेगा। अगर ये दोनों चीज़ आपकी इबादत के अंदर अगर पाई गई हैं, दोनों चीज़ें, दोनों शर्तें अगर मौजूद है, तो अल्लाह के यहाँ अल्लाह रब्बुल आलमीन भरपूर देगा। और ऐसे ही लोगों के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐसी जन्नत तैयार कर रखा है जिसके नीचे से नहरें बह रही हैं। तो दावा तो मान ले दुनिया में आज बहुत सारे लोग करते हैं कि हम मुसलमान हैं, इबादत की बात आती है तो इखलास मफकूद नज़र आता है। या अगर मान ली इखलास है तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सुन्नत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो तरीक़ा है, जो रास्ता है, उसे हट करके लोग इबादत करते हैं। इसलिए अभी कल परसों किसी दिन बात आई थी ना, अभी अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा के टाइम में, कि अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब लोगों को देखा, कुछ लोगों को मस्जिद में हल्के बना करके ज़िक्र कर रहे थे, हल्के बना करके, दारमी की रिवायत है। तो अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से अबू मूसा अशरी ने आकर के कहा कि देखिए आज चलिए आपको हम मस्जिद में, यानी फजर के टाइम में जब ये आते तो उनके दरवाजे पर बैठते, जब ये घर से निकलते तो जाते मस्जिद में सब। तो अबू मूसा अशरी ने कहा कि चलिए आज मस्जिद में एक अजीब चीज़ मैं देख करके आया हूँ। तो अब्दुल्लाह इब्न मसूद ने कहा, इनकी कुनियत अबू अब्दुर्रहमान थी, इसने कहा कि क्या देख के आए हैं? तो उसने कहा कि देखे मस्जिद में हल्के बने हुए हैं, हल्के, और उस हल्का में एक आदमी है, मैन है, सरदार है, बैठा हुआ है, और वो कहता है कि 100 मरतबा सुबहान अल्लाह कहो तो सारे लोग सुबहान अल्लाह कहता है। दूसरे हल्के में वहाँ कहता अल्लाह अकबर कहो तो सारे लोग अल्लाह अकबर कहते हैं। तो अब्दुल्लाह इब्न मसूद ने क्या कहा, देखिए ये सहाबी अब्दुल्लाह इब्न मसूद कहते कि क्यों नहीं कहा आपने उसको कि तुम अपने गुनाहों को गिनो, मैं तुम्हारी नेकियों को ज़ाय नहीं होने दूंगा, क्यों नहीं कहा गुनाहों को शुमार करने के लिए? तो उसने कहा कि अगर आप ज़िंदा रहेंगे तो आप देख लेंगे। अभी जा कर के मस्जिद में जब गए ना, तो वाकई में देखिए हल्के बनाए हुए लोग, हल्के, और कर रहे थे क्या, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अकबर, हल्के बनाए हुए थे जमात के साथ। एक कहता सुभान अल्लाह कहो तो सारे लोग, जो उसका हेड होता सरदार ना, कहता कहो तो सारे लोग कहते। तो अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब देखा तो कहा कि ये तुम क्या कर रहे हो, नबी की उम्मती हो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी करीब ही इंतकाल किए, आप जो लिबास इस्तेमाल करते थे आपका लिबास भी बोसीदा नहीं हुआ, आप जो बर्तन इस्तेमाल करते थे आपका वो बर्तन भी नहीं टूटा है, और ये तुम नई चीज़ कहाँ से ले आए हो?
یہ تم نئی چیز کہاں سے لے آئے ہو؟ یہ طریقہ جو تم کر رہے ہو، یہ جو شکل بنائے ہو، کہاں سے لے آئے ہو؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تم زیادہ ہدایت یافتہ ہو گئے؟ تو لوگوں نے کیا کہا کہ ابو عبد الرحمن، ہم تو خیر ہی چاہتے ہیں، کچھ نہیں کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ کہنا منع ہے؟ نہیں یہ کہنا منع ہے؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کہنا ایسا منع ہے؟ نہیں لیکن دیکھیے وہاں عبداللہ بن مسعود نے اعتراض کیا نا، اس نے، لوگوں نے کیا کہا کہ ہم تو خیر کے متلاشی ہیں، تو اس نے، عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ بہت سارے خیر کے چاہنے والے ہیں لیکن وہ حاصل نہیں کر سکتے۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ لوگ آئیں گے کہ قرآن پڑھیں گے لیکن وہ قرآن حلق سے نیچے نہیں اترے گا، یعنی قرآن کے خلاف عمل ہوگا، قرآن کے خلاف۔ یہ لوگ ابھی کہہ رہے تھے کہ ہم کچھ کام نہیں کر رہے، صرف تسبیح کر رہے ہیں، تحمید کر رہے ہیں، تحلیل کر رہے ہیں، اور یہی لوگ خوارج کے ساتھ نہروان کے موقع سے تھے، خوارج کے ساتھ تھے یہ لوگ، ہے نا۔ تو اب دیکھیے عبداللہ بن مسعود نے کیسے نکیر کیا۔ مطلب کیا تھا؟ یہ طریقہ نبی کا نہیں تھا، طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں تھا۔ سبحان اللہ کہیں نا، اس کی بڑی فضیلت ہے، اللہ اکبر کہیں نا، الگ فضیلت ہے، لا الہ الا اللہ کہیں نا، تقدیس، تحمید اور تحلیل یہ سب کثرت سے کریں، لیکن جو طریقہ اختیار کیا جاتا ہے اگر وہ نبی کی سنت سے ہٹ کر ہے تو پھر وہ مردود ہے، اور اسی لیے ہم کہتے ہیں یہ بدعت ہے۔ یہ طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، وہ طریقہ اگر آپ بنا لیتے ہیں تو یہ بدعت ہے۔ عبداللہ بن مسعود نے کس طرح سے سختی سے نکیر کیا۔ اب سوچیں یہ ہمارے لیے عبرت و نصیحت کی بات ہے کہ نہیں؟ کوئی غلط کام نہیں کر رہے تھے، اللہ ہی کا ذکر و اذکار کر رہے تھے، لیکن شکل غلط، طریقہ غلط تھا، جو یہ بنایا گیا نا یہ غلط تھا۔ تو میں کہا کہ کوئی بھی عمل آپ کرتے ہیں سنت کے حساب سے جیسا ہے اس حساب سے آپ کریں، اور اس عمل کے اندر اخلاص پیدا کریں، اخلاص پیدا کریں۔ اخلاص اگر ہے تو انشاءاللہ اللہ کے یہاں کامیابی ہے۔